نہایت افسوسناک واقعہ ہے جس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا الزام براہ راست پاکستان کے اوپر لگانا اور پھر جو ہیلے بہانے کرنا، سنتاس معاہدہ یا دیگر چیزیں جو ایکسٹریم سٹیپس اٹھانے کے حوالے سے انڈیا کیا رہے، کیا تجزیہ ہے اس کا؟ جی آپ دیکھیے، بالکل بھی حیرانگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کا سٹینڈرڈ ماڈس آپرینڈائی یہی رہا ہے کہ جب بھی کوئی ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے یا وہ دہشت گردوں کو صحیح طرح سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تو وہ پاکستان کے اوپر بلیم ڈالتے ہیں۔ میں آپ کی تھوڑی سی جو اٹینشن ہے، میں کافی صدیوں پہلے کی میں آپ کو ذرا بات بتاتا ہوں کہ 2000 میں جب امریکی صدر بل کلنٹن بھارت آئے تھے تو اس وقت بھی اس سے پہلے، اس دورے سے پہلے اٹیکس ہوئے تھے۔ ابھی جے ڈی وینس جو امریکی وائس پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے ہندوستان کو دورہ کیا اور اس کے بعد اٹیکس ہوئے ہیں۔ اس وقت 2000 میں ہوا یہ تھا کہ انڈیا نے obviously quick to blame پاکستان، یہاں پہ بھی ٹرانزیشن چل رہی تھی، ایک سویلین گورنمنٹ کے بعد ایک ملٹری گورنمنٹ آ رہی تھی۔ انہوں نے بلیم ضرور کیا تھا، پر ہندوستان کے اندر سے آوازیں اور کشمیر کے اندر سے آوازیں یہ نکل رہی تھی کہ ہندوستان کا یہ خود ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اور اس کے بعد پھر جو اس طرح کے جو انڈین انٹلیکچوئل تھے جو ہندوستان کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو مزل آؤٹ کیا گیا تھا اس وقت کی حکومت میں۔ اب میں آ جاتا ہوں 2025 کی بات۔ یہ پہلگام کا ایریا ہے، پہلگام کا جو ایریا ہے یہ ایک ٹورسٹ ایریا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ 2019 کے اندر جو آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کی جو ایبریگیشن کے بعد ہندوستان نے اللیگلی آکیپائی کیا تھا اس ٹیریٹری کو، تو میں دہشت گردی کی حمایت نہیں کرتا۔ ظاہری بات افسوس ہوتا ہے جب دونوں سائڈ کے اوپر لاشیں گرتی ہیں، پر آپ نے ایک آکیپیشن اتنا سسٹین طریقے سے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بلو بیک آیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپریشنز کو اور یہ جو آکیپیشن ہے اس کو ختم کر کے کشمیریوں کے ایک رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے اوپر جو پلیبسسٹ کا وعدہ کیا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، اس کے اوپر زیادہ زور دی جائے، پر مودی کی حکومت یہ کر نہیں رہی۔ اب کیا ہوا ہے کہ پہلگام کا جو اٹیک ہے یہ ایک ریزسٹنس فورس ہے، ریزسٹنس فورس ایک تنظیم ہے جنہوں نے اس اٹیک کو کلیم کیا ہے۔ اب اس کا لنک پاکستان کے ساتھ ڈرا کرنا، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے اس طرح کی فیلسیز آئی ہیں پہلے، اور فیلسیز اس وجہ سے یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک سینسیشنلسٹ ملک ہے۔ انہوں نے پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک اور ایک پرایا ملک، جو پرایا اسٹیٹس جس کا ملک کا ہے، وہ قرار دینا ہی دینا ہے عالمی سطح کے اوپر۔ تو بالکل بھی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ جو آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو سسپینڈ نہیں کیا تو ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کرنے کی بات کی گئی، انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کی بات کی گئی۔ یہ بیسکلی نی جرک ریئیکشنز ہوتے ہیں ایک روگ اسٹیٹ کی طرف سے جو نہیں چاہتا کہ تعلقات ان کے ہمسائے ملکوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ اور دہشت گردی کا اٹیک ہوا ہے، پاکستان نے کنڈولنسز بھی بھیجی ہیں۔ اگر آپ فارن آفس کے اسٹیٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھیں، ہم نے کنڈولنسز بھی بھیجی ہے۔ اس سے زیادہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بیسکلی ایک سسٹینڈ کیمپین ہے۔ اور ارمالا، آپ دیکھیں ذرا سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی فالس ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے، ڈسیمینیٹ کی گئی ہے فار رائٹ وائسز کی طرف سے، رائٹ ونگ وائسز کی طرف سے، یہ دس از جسٹ اے سسٹینڈ کیمپین۔ ہاں جی، دہشت گردی اگر پاکستان میں ہو، بھارت میں ہو، افغانستان میں ہو، کہیں بھی ہو، ہم کنڈیم کرتے ہیں، پر اس طرح سے پاکستان کے اوپر بلیم کرنا یہ بالکل بھی حیرانگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ انڈیا کا اسٹینڈرڈ ماڈس آپرینڈائی رہا ہے۔ یو آر سو رائٹ کہ ماضی کے اندر بھی یہ رہا ہے۔ ابھی آپ نے فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بات کی ہے، اور پہلے بھی ابھی بھی بہت سارے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی ایک اس پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، اور جتنے ایکسٹریم سٹیپس جس میں ہم سنتاس معاہدے کا ڈسکس کر رہے ہیں یا سفارت خانے کے حوالے سے بات کریں، ایون پاکستانی اس کو 48 آورس کے اندر نکلنے کا حکم دیا ہے، جو بھی انڈین حکومت نے کہا ہے، فیصلہ کیا ہے اور کہہ دیا ہے، یہ سارے وہ ایکسٹریم سٹیپس ہیں حمزہ جو کہ انڈیا ہمیشہ سے بہانے تلاش کرتا آیا ہے ان چیزوں کے اوپر، کانٹروورسیز کو کریٹ کر اور اس کو پھر اس طریقے سے آگے دنیا کے سامنے۔ اب پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے، دو کہ آج پرائم منسٹر نے جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ بلایا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، پاکستان کا رسپانس کافی کیٹیگوریکل ہونا چاہیے کہ وی ریجیکٹ دیز بیس لیس ایلیگیشنز فرام نیو دہلی، اینڈ ہم نے اس چیز کو بھی نشاندہی کرنا چاہیے کہ ہندوستان کا ایک ماضی بھی رہ چکا ہے جہاں پہ انہوں نے یا کلبھوشن یادو کی تھرو یا را کی جو ایکٹیویٹیز ہے کراچی کے ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے، یا پاکستان کے اندر ڈسکارڈ پیدا کرنا، وہ جو انڈیا کا ایک اگین اسٹینڈرڈ ماڈس آپرینڈائی رہا ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے۔ افغانستان کے اندر جو را کا رول رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو تنظیمیں ہیں وہ آ کے پاکستان کے اندر ہینس قسم کے اٹیکس کر رہی ہیں، یہ سارا ہندوستان کی پروفائل رہ چکی ہے اور پاکستان کو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ یہ جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا جو اجلاس بلایا ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ
ایک بیان آنا چاہیے پاکستان کی طرف سے کہ وی جسٹ ریجیکٹ دیز بیسڈ ایلیگیشن، کیونکہ ان ایلیگیشن کے اوپر کوئی پروف نہیں ہے. کون سا نیکسس ہے پاکستان آرم فورسز کا اور ریزسٹنس فورسز کا جنہوں نے کشمیر کے اندر اٹیک کیا؟ اس کو تو انڈیا ثابت کر نہیں سکا. ہاں کیا ثابت ہوا ہے؟ EU ڈسنفو لیب کے ذریعے یہ ثابت ہوا ہے کہ انڈیا نے فیک تھنک ٹینک، فیک نیریٹیوز انہوں نے پروموٹ کیے پاکستان کے بارے میں، بلوچستان کے بارے میں. تو یہ چیزیں تو پروف ہوئی ہوئی ہیں، اور یہ پاکستان نہیں کہہ رہا ہے، یہ EU کے اپنے ڈسنفو لیب کہہ رہے ہیں. تو انڈیا کے پاس کیونکہ کوئی سبسٹینشیٹڈ پروف نہیں ہے یا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو پاکستان کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرنا چاہیے بیسس ایلیگیشن. اور جو ہم نے کنڈولنسز آفر کی ہیں اینڈ وی اسٹوڈ ان سالیڈیرٹی ود دی انڈینز، وہ تو ہم آلریڈی پہلے کہہ چکے ہیں. اچھا، ابھی حمزہ آپ نے بات کی اور ابھی آپ نے ریفر کیا ماضی کے واقعات کے، پٹھان کوٹ واقعے کے حوالے سے بھی اگر ہم ذکر کریں تو وہ بھی اسی طرح کا یا اسی طرز کا ایک واقعہ تھا جس پہ انڈیا نے پاکستان کو ڈائریکٹلی بلیم کیا تھا، اور اس کے بعد اس طرح کے واقعات واقعہ جو اب دوبارہ ہوا ہے تو ڈائریکٹلی اس پہ بلیم کیا جانا اور اس کے بعد اس کو پرسو نہیں کیا جاتا یا اس کو کیٹیگوریکلی پروف کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، کوئی ایسے ڈوزیز نہیں پرووائڈ کیے جاتے، کچھ ایسا نہیں کیا جاتا، صرف الزام لگا کے اور وہ دنیا کے اندر ایک پرسیپشن بلڈ کیا جاتا ہے. پاکستان کو اس حوالے سے وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی کہ یہ انٹرنیشنلی جو ایک پرسیپشن بلڈ کرتے ہیں ٹورڈز پاکستان وداؤٹ اینی سالڈ ایویڈنس اور لاجیکل تھیوری، یہ ساری چیزیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی ساکھ کو متاثر اس طرح سے نہیں کرتی، بٹ ظاہر ہے انڈیا کا چہرہ بھی سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے موجود ہے کہ ان کے انٹرنلی کتنے زیادہ مسائل موجود ہیں ان کی اپنی اسٹیٹس کے اندر. بالکل ایسے ہے. دیکھیے پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ کافی کلیئر ہے اور کلیئر ہونا بھی چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دینا، حالانکہ انڈیا کا آپ نے صحیح فرمایا کہ انڈیا کا جو سارا ٹریک ریکارڈ ہے، چاہے وہ کینیڈا کے اندر سکھ سٹیزنز کو مارنے کی بات ہو یا کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کی بات ہو یا بلوچستان کی جو ڈسیڈنٹ موومنٹس ہے یا دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں ان کو فنڈنگ کرنے کی بات ہو یا پناہ دینے کی جہاں تک بات ہو، شیخ حسینہ جیسی، اگر چلے پاکستان کو چھوڑے، شیخ حسینہ جیسی ڈکٹیٹر اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹیررسٹ لیڈر جنہوں نے بنگلہ دیش کا بیسکلی بیڑا غرق کر دیا تھا، ان کو پناہ دی ہوئی ہے. تو ہندوستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ٹیررزم کے حوالے سے بین الاقوامی سطح کے اوپر اور ڈومیسٹکلی بھی وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور پاکستان کو بار بار نشاندہی اسی چیز کی کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب 2008 کے اندر جو ممبئی اٹیک ہوئے تھے تو پاکستان نے کہا تھا کہ آپ ڈوسیئرز ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم جوڈیشل پروسیس کے تھرو ہم کوئی بھی اگر اس طرح کے عناصر ہیں، چاہے وہ اجمل قصب ہو یا کوئی اس طرح کے جو عناصر جنہوں نے ممبئی اٹیک کیا تھا، اور ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. انڈیا کی طرف سے کافی کیٹیگوریکل آیا تھا اسٹیٹمنٹ کہ وی ریجیکٹ یور جوڈیشل پروسیس، ہم آپ کے پروسیس کو ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اگر اتنا بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو پاکستان کو چاہیے یہ کہ ہم جو انڈیا جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے اندر ملوث ہے، انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اس کی نشاندہی کریں اور پوری دنیا کے سامنے شائع کریں کہ انڈیا کا یہ چہرہ ہے، اور اس کو ری انفورس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. چاہے وہ سکھ ڈسیڈنٹس ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے دہشت گرد ہوں، چاہے وہ کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہو، پاکستان کے پاس کافی سالڈ ایویڈنس ہے جو پیش کر سکتا ہے انڈیا کے حوالے سے. اچھا، رد عمل کی اگر ہم بات کریں، دیکھیں انڈیا نے کبھی بھی ایویڈنس پرووائڈ نہیں کیا. ممبئی اٹیک کو بھی انہوں نے ISI کے ساتھ جوڑ دیا تھا. جب وہ گجرات رائٹس 2002 کے اندر ہوئے تھے تو گجرات میں اس وقت یہ جو پرائم منسٹر ہیں، جو ہارڈ رائٹ پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، اس وقت چیف منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ اسٹوریز چھاپی گئی گجرات کی نیوز پیپرز کے اندر کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے لوکل مسلم کے ساتھ کلوڈ کر کے وہ جو سابرمتی ایکسپریس کے اندر جو پلگرمز تھے ان کو مارا گیا. اس طرح کی سٹوریز جو لوگ بناتے ہیں، ایویڈنس ہوتی نہیں ہے. تو پاکستان شوڈ اسٹینڈ اٹس گراؤنڈ، کیونکہ ہم خود دہشت گردی سے متاثر ہو رہے ہیں، ہماری خود آرم فورسز جو ہے ان کا قتل عام ہو رہا ہے، وہ شہید ہو رہے ہیں دن بہ دن. تو اس طرح کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ایرونیس قسم کی جو یہ انالوجیز انڈیا بنا دیتا ہے، اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی کاؤنٹر کرنا چاہیے اینڈ وی شوڈ اسٹینڈ آور گراؤنڈ. اور آپ نے جہاں ٹیررزم کا بات کی ہے حمزہ، ہم نے خود ٹیررزم کو جیسے فیس کیا ہے اور مقابلہ کیا اور اس کو اوور کم کیا ہے ہماری فورسز نے. ہم تو خود اس ملک کے اندر کتنے ٹیررزم، ہم نے کتنی فیملیز افیکٹ ہوئی ہیں، کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اس ٹیررزم کے ساتھ. تو ڈیفینیٹلی دنیا میں جہاں کہیں بھی ٹیررزم یا ٹیررسٹ ہے، پاکستان کسی صورت پہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اور اگر انڈیا یہ پرسیپشن بلڈ کر رہا ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس، تو اس پہ بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو دیکھنا چاہیے. اچھا، ویزاز کی منسوخی کے حوالے سے جی کہا ہے کہ اب ویزاز نہیں ملیں گے اور پھر جو وہاں پہ ہے پاکستانیز وہ واپس آ جائیں. بارڈر بھی کلوز کرنے کے حوالے سے کہہ دیا ہے جی اٹاری اور واگا. تو مجھے حمزہ یہ بتائیں، پہلے تو اتنی کوئی کنوینئنس نہیں تھی. میں بہت ساری ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جن کی ہاف آف دا فیملیز ان انڈیا، وہ وہاں
जाके मिल भी नहीं सकते उनसे क्योंकि उनको वीज़ाज नहीं मिलते। पाकिस्तानी सफारत खाना तो शायद फिर वीज़ाज जारी कर देता है, लेकिन इंडिया की जानिब से ऐसा कभी भी नहीं हुआ और बहुत डिफ़िकल्टी रही है। इवन हमने अपने जो मैचेस की कवरेज के लिए जर्नलिस्ट तक के वीज़ा जिस तरह से इंडिया ने उसको टैकल किया था, वो भी एक मजाक का खेज बात थी। अच्छा, उससे पहले अरमाला आपकी इजाज़त से मैं एक और 2-3 और चीज़ों के ऊपर निशानदेही करूंगा जो इस चीज़ की अक्कासी करती है कि हिंदुस्तान किस किस्म की दहशतगर्दी फैला रहा होता है। सुशील कुमार शिंदे इनके एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कहा था कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो सैफरॉन टेररिस्ट हैं, जो हिंदुत्व के जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और गुजरात राय से मुलविस थे, वो ज्यादा बड़ा थ्रेट है बनिस्बत ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म, या आप कह सकते हैं अगर इंडिया के नैरेटिव को बाई किया गया, जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे होते हैं, हालांकि नहीं आ रहे होते। एक ये, दूसरा राहुल गांधी ने भी इस चीज का जिक्र किया था कि हिंदुत्व टेररिस्ट जो है वो ज्यादा बड़ा थ्रेट है हिंदुस्तान के लिए बनिस्बत जो दहशतगर्द तंजीमें है इस्लामिक टेररिज्म की वजह से होता है। तो ये इनके अपने पॉलिटिशियंस ने ये इस चीज का कहा है कि इंडिया के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें बैठी हुई हैं जिनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत सपोर्ट कर रही है, वो ज्यादा बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। वीजाज के ऊपर मैं आ जाता हूँ। देखिए, वीजाज की जहां तक बात है, इंडिया ने हमेशा रुकावटें ही पैदा की हुई हैं। पार्टीशन से पहले फैमिलियल टाइज है, एंसेस्ट्रल टाइज हैं, जो जिन लोगों के होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, बहुत सारे जो पंजाब की फैमिलीज हैं उनके टाइज जलंधर इंडिया के अंदर हैं। इसी तरह से जो सिंध के अंदर बहुत सारी जो फैमिलीज हैं उनकी टाइज जो महाराष्ट्र के अंदर, और वाइस वर्सा है। इंडिया के साथ भी यही है क्योंकि वहाँ की जो सिख्स हैं वो पाकिस्तान को बेसिकली अपना मक्का मदीना मानते हैं क्योंकि वहाँ ये इस सरजमीन के ऊपर गुरु नानक पैदा हुए थे। तो इन चीजों को वो बिल्कुल भी डिसरिगार्ड करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिटिक्स है वो सारी एंटी इमिग्रेशन, एंटी पाकिस्तान, एंटी आप कह सकते हैं दलित, एंटी मुस्लिम, इस तरह की उनकी पॉलिसी मेकिंग रही है। और अगर वो इस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाते जहां पर पाकिस्तानी इसको वीजा अगर वो डिनाई नहीं करते तो उनके अपनी जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो बहुत ज्यादा थ्रेटन हो जाती हैं, और जब वो बहुत ज्यादा थ्रेटन हो जाती है उसका मतलब ये है कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस कि जब भी इंडिया के अंदर कोई कबूतर भी जाके अगर बैठ जाता है तो वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, ये पाकिस्तान की तरफ से आया। दिस इज द वे दे बेसिकली ऑपरेट, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत की मेंटालिटी ही एंटी पाकिस्तान रही है। ये भी नहीं कह रहे कि कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत ज्यादा बेहतर रहा है, पर बीजेपी के लिए वीजा डिनाई करना, डिप्लोमैट्स को एक्सपेल करना, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, इस तरह की जो इक़दाम अगर वो नहीं उठाएंगे तो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो है वो जेपर्डी में हो जाएगी। ठीक हो गया। अभी हमजा आपने इंटरनल फैक्टर्स की बात की, हिंदुत्व टेररिज्म के हवाले से आपने कहा कि जो उनके इंटरनली लोग, और पाकिस्तान ने जब टेररिज्म सिर्फ को फेस किया था तो हमने अपने जो इंटरनल फैक्टर्स थे उनको पहले टैकल करने के लिए एक बड़ी जामे पॉलिसी बनाई थी और हमने उसको मैनेज भी किया बहुत अच्छे तरीके से। हम इंटरनल फैक्टर्स को बिल्कुल हमने इग्नोर नहीं किया। सो डोंट यू थिंक कि इंडिया को भी पहले अपने इंटरनल जो मामलात हैं उनको देखने की ज़रूरत है कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और बरी ज़िम्मा हो गए कि जी इसमें सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हालांकि ऑलरेडी वहां पर जो एक्सट्रीम जमातें हैं वो ऑपरेट कर रही हैं विद इन द इंडिया। बिल्कुल ऐसे अगर इंडिया ने इंट्रोस्पेक्ट किया होता और डोमेस्टिक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया होता तो नक्सलियों की जो मूवमेंट है झारखंड के अंदर, जो माओइस्ट इंसर्जेंसी है वो ना होती, इंडिया के अंदर फार्मर्स प्रोटेस्ट ना हो रहे होते, इंडिया के अंदर आप कह सकते हैं कि मुसलमानों की तरफ से जो एजिटेशन है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हैदराबाद के अंदर पार्टी असदुद्दीन ओवैसी उनको लीड कर रहे हैं, उनके खिलाफ एजिटेशन ना होती, मोदी हुकूमत के खिलाफ इतना ज्यादा सिवियर बैकलैश ना आता, और उस बैकलैश वो नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि हिंदुस्तान की हुकूमत ने क्लैंप डाउन किया हुआ है। इंडिया के अपने इतने ज्यादा मसाइल हैं कि साउथ के अंदर इंसर्जेंसीज हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसीज हैं, पंजाब के अंदर भी खालिस्तान की इंसर्जेंसी चल रही है। तो डोमेस्टिकली उन्होंने अपनी जो मुल्क है और उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिटी है उसको एड्रेस करने की उन्होंने पूरी हद तक तो कोशिश की ही नहीं है। ये बड़ा आसान होता है कि कोई भी डोमेस्टिक अनरेस्ट होता है, आप दूसरे हमसाय मुल्क के साथ आप उस चीज को जोड़ देते हैं और कंस्पिरेसी थ्योरीज आप फैलाना शुरू कर देते हैं। तो बात वही आ जाती है कि इंडिया ने कभी भी उस तरह से इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान की अगर हम हवाले से बात करें, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, सीटीपी के मिलिटेंट्स को हम लोग मार भी रहे हैं, हमारे जो आर्म फोर्स हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो शहीद भी हो रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के साथ भी प्रेशर टैक्टिक्स के साथ साथ डिप्लोमेसी भी जो है अपनाने की कोशिश की है कि दहशतगर्दी खत्म हो। पाकिस्तान वांट्स पीस इन द रीजन, पाकिस्तान वांट्स कि सीपेक मटेरियलाइज हो, पाकिस्तान चाहता है कि सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी हो, ऑयल एंड गैस रिजर्व यहाँ पे बने, और पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि इंडिया की शुमारी नहीं होनी चाहिए। इंडिया का अपना ह्यूब्रिस है उनकी हुकूमत की तरफ से, जो भी नॉन हिंदू एलिमेंट पाकिस्तान इंडिया के अंदर डिस्कॉर्ड पैदा करता है वो उसको दहशतगर्द तंजीम करार दे देते हैं और फिर वो लिंक करते हैं पाकिस्तान के साथ। तो इंडिया ने कभी भी इंट्रोस्पेक्ट उस सेंस में किया ही नहीं है, हालांकि उनके इतने मसाइल डोमेस्टिकली हैं जिनको डील करने की जरूरत है।